رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان کو ان پر. لوگ مطلع ہو گئے. یہاں بھی اب قرآن نے ساری ڈیٹیل چھوڑ دی واقعے کی کہ کس طرح وہ گئے، اور وہ 200-300 سال پرانا سکہ جو ہے وہ غور کیا گیا، یہ کہاں سے لائے، کوئی دفینہ مل گیا کہیں یا کہیں اور کیا صورت ہے. تحقیق ہوئی، چھان بین ہوئی، وہ جو پھر پڑے ہوئے تھے وہ نکالے گئے، وہ جو ان کے حالات کہیں لکھے ہوئے رکھے تھے نیشنل میوزیم میں، اور معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں، اور پھر وہاں تک ان کے غار تک وہ آئے اور ان کو اطلاع مل گئی. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اچانک یہ بات سامنے آئی. یہ ہیں وہ 200-300 برس پہلے جو لوگ چلے گئے تھے اور جن کی کوئی خبر نہیں ملی تھی، جو اس وقت جو حالات تھے ان کے اعتبار سے جان بچانے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین قبول کر لیا تھا، وہ شرک سے بیزاری ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، توحید خالص پر ان کا موقف قائم ہو گیا تھا، اس لیے وہ جان بچانے کے لیے گئے تھے. یہ ہیں وہ لوگ جو اب مل گئے. کذالک اعثرنا علیہم. لیکن قرآن جو ہے اب اس کا وہ پہلو کہ جو سبق اس کے اندر مضمر ہے، جو عبرت پذیری کا پہلو ہے، اسے نمایاں کر رہا ہے. اس کو اس نے آپ کی امیجینیشن کے حوالے کر دیا کہ اب تو کیا ہوا ہوگا. اس کے اندر ڈیٹیلز جو ہے ہر انسان جو ہے اپنے عقل عام سے وہ پورا نقشہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں کھینچ سکتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن اس کا جو اصل نتیجہ ہے جس پر توجہ مرتکز ہونی چاہیے وہ یہ ہے لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ یہ بات ان پر منکشف ہو جائے کہ ساتھ جو ہے وہ لازماً آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کا وعدہ حق ہے. ان واقعات جو تفصیلی اس کے بیان کیے گئے ہیں روایات، ان میں بیان کیا گیا کہ اس وقت شہر میں باعث بعد الموت کے بارے میں بڑا جھگڑا ہو رہا تھا. یہ ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ ویسے تو دین وہی ہے، حضرت موسیٰ کا بھی وہی تھا، حضرت عیسیٰ کا بھی وہی تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دین میں تو کہیں کوئی فرق نہیں، شریعتوں کا فرق رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایمان بالآخرت پر جس قدر زور قرآن مجید میں ہے، اور اس ایمان بالمعاد کو جتنا نمایاں قرآن نے کیا ہے، اتنا زیادہ زور ثابت کتابوں میں ہمیں نہیں ملتا. تورات جیسی کچھ بھی اب موجود ہے محرف تحریر شدہ، اور انجیل جیسی بھی کچھ موجود ہے، تو آخرت پر وہ زور، جنت اور دوزخ کا وہ بار بار کا ذکر، اور شدائد و مصائب جہنم کے، اور وہ نعمتیں کہ جو جنت میں اللہ نے فراہم کی ہیں ان کی تفصیلی ذکر نہیں ملتا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ اتنا قوی اس وقت موجود نہیں تھا، اور کوئی بحث و تمہیز ہو رہی تھی، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی میں نے کل مسجد میں بیان کیا کہ وہ سارے شیڈز ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، وہ بھی موجود ہے. نام کے مسلمان کہلانے والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ڈھکوسلا ہے، یہ خام خواہ کا ڈراوا ہے، کوئی آخرت واخرت دوبارہ اٹھنا یہ ممکن ہی نہیں. وہ بھی جو کہتے ہوں گے اس درجے میں کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کوئی بات آتی تو ہے خیال میں کہ شاید ہو جائے، اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس پر یقین تو نہیں ہوتا. کیسے یقین ہو؟ بہرحال آنکھوں دیکھی بات نہیں جس پر یقین کیا جائے، اور کسی نے واپس آ کر بتایا نہیں. جو ایک دفعہ اس گڑھے میں ہم نے اتارا وہ واپس آیا نہیں، تو کیا معلوم کہ بعد میں کیا ہے. اب تو آرام سے گزرتی ہے اور عاقبت کی خبر خدا جانے. یا یہ ہے کہ شفاعت باطلہ کے سارے شیڈز آپ کے ہاں موجود. اسی طریقے سے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ آپ کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے. سیغفر لنا، یہ ہمارے ذہن پر چھاپ اس کی موجود ہے. اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا پالن، وہ بڑا بخشنہار، اور وہ تو نکتہ نواز ہے، یہ آپ کے ہاں موجود. تو اسی طرح کی کوئی فضا تھی کہ جس میں بحث ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان اصحاب کہف کے ظہور کو ان لوگوں کے حق میں ایک بہت بڑی دلیل بنا دیا کہ اگر 200-300 سال تک کوئی شخص یا چند اشخاص اس حال میں رہ سکتے ہیں کہ ان کے جسم جو کے تو رہے، ان کے اندر کہیں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، جو اللہ اتنا قادر ہے وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے کہ اگر وہ جسم جو ہے وہ بالکل مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے تو ان کو دوبارہ زندہ کر دے. وہی دلیل جو قرآن مجید بار بار لاتا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، تم ایک نطفہ تھے،
وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور وہ وقت جو ہے ساتھ وہ معینہ وقت آ کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اب یہ یوں سمجھیے اس ڈرامے کا ایک چوتھا وہ منظر سامنے لائیے اپنے نگاہوں کے۔ وہ اصحاب کہف آئے اور تفاصیل جو آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اب یہی رہنے دو، وہ اپنے اسی کہف میں رہے، ان کے لیے اب اس دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ مگن رہے اپنی اسی حالت کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اور وہی ان کا ایک مقبرہ بن گیا، وہی کہف جو ہے وہ ان کا ایک مستقل مقبرہ بن گیا۔ اب ان کے مابین ایک اختلاف رونما ہوا، جیسا کہ ہوتا ہے دنیا میں بالعموم کہ عوام جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی واقعے کا جو صحیح نتیجہ ہے وہ نہیں نکالیں گے، الٹا نتیجہ نکالیں گے ہمیشہ، بجائے اس کے کہ ان اصحاب کہف کے اندر جو عزیمت تھی، جو صبر و ثبات جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، توحید جس پر وہ ڈٹے رہے، اب اس کا ایک نمونہ جو ان کے سامنے آیا اس سے ان کے اندر بھی عزم پیدا ہوتا، ارادہ پیدا ہوتا، حق پرستی کا جذبہ ابھرتا، حق کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ ابھرتا۔ اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بزرگ تھے، اب ان کا ایک بڑا شاندار مقبرہ تیار ہونا چاہیے، ان کو پوجنا شروع کر دو۔ ہمیشہ دنیا میں یہی ہوا، حضرت مسیح علیہ السلام کو پوجو، یہ نہیں کہ ان کی تعلیم کیا تھی، وہ کیا دعوت دیتے رہے، زندگی بھر انہوں نے کیا کیا۔ حضرت حسین کو پوجو، ان کے بناؤ مقبرے اور مقبروں کی تمثیلیں اور ان کی شکلیں لے کر سڑکوں کے اوپر گھومو اور ان پر کچھ نیاز چڑھاؤ اور کچھ نظریں چڑھاؤ اور پیسے پھینکو، بس یہ ہے حضرت حسین سے تعلق کا وہ تقاضا جو لوگوں کے سامنے آ جائے گا، بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف پر کس طریقے سے صبر اور ثبات کا مظاہرہ کیا۔ جو بھی ان کی رائے تھی، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کوئی شخص ان کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہے، آخر اس وقت بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے ان کے موقف سے اختلاف کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ کیا کہیں گے، جو اس امت کے حبر ہیں، حبر الامہ، قرآن کے سب سے بڑے عالم جو ہیں، جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، وہ بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو آخری وقت بھی جب نکل رہے تھے حضرت حسین تو دوڑتے ہوئے ساتھ چلے ہیں، روکا، خدا کے لیے رک جاؤ، اور اگر جانا ہی ہے تو اہل و عیال کو ساتھ لے کے نہ جاؤ۔ تو اختلاف رائے اس وقت بھی ممکن تھا اور اب بھی ممکن ہے، لیکن یہ ہے کہ جو شخص بہرحال مغالطے میں ہو یا اس کی رائے صحیح ہو، وہ جس چیز کو حق سمجھ رہا ہے اس پر ڈٹ جائے اور اپنی جان دے دے، یہ تو کم سے کم سبق ہے جو ملتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ماتم حسین ہوگا، عزاداری حسین ہوگی، حسین کے وہ مقبرے بنائے جائیں گے، ان کی جالیاں سونے کی اور چاندی کی بنائی جائیں گی، اور ان کے اور ائمہ جو ہیں ان کی نسل میں جو اور کچھ لوگ پیدا ہوئے، ان کی وہ جالیاں جو ہیں وہ جالیوں کو پکڑ کر اور سلام کر دینا یہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کا اسوہ، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کا اتباع کریں، جو ان کی زندگی کے اندر تھا اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ یہی معاملہ ہوا اصحاب کہف کے ساتھ بھی، اس لیے کہ زمانہ تو بہرحال یہ مسیحی تاریخ کا جو اضمحلالی اور انحطاطی دور ہے وہ دور ہے۔ اصحاب کہف نے جو عزیمت کی اور صبر کی اور ثبات اور استقلال کی مثال پیش کی وہ ان کا اپنا معاملہ، لیکن ماحول میں کیا اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب وہ ان کے بارے میں جھگڑے میں مبتلا ہو گئے۔ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ ان پر ایک بڑی شاندار عمارت بننی چاہیے، مقبرہ بڑا تعمیر کرو، وہ زیارت گاہ بنے، اور یہ اب بنے یہاں پر لوگ جو ہے یہاں آیا کریں، زیارت کیا کریں، منتیں مانا کریں، اور یہیں پر چڑھاوے چڑھا کریں، اس لیے کہ بڑے بزرگ، اس میں کوئی شک نہیں، جنہوں نے اسلام اور ایمان کی روش اختیار کی اور ڈٹے رہے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے صرف ایمان کے لیے، اور تو کوئی ان کے لیے معاملہ نہیں تھا، وہ غار میں آئے اور اللہ نے ان کی بزرگی کو اتنا ظاہر کیا کہ 300 برس یا 200 برس جتنی بھی مدت تھی وہ یہاں رہے اس حالت میں، تو بہت بڑے بزرگ تھے، اب ان کا اتنا ہی شاندار مقبرہ بننا چاہیے۔ بنیاد دونوں معنی میں آتا ہے، عمارت کے معنی میں بھی اور دیوار کے معنی میں بھی۔ یہ میں واضح کروں گا کہ اس سے کیا دو نتیجے کیا نکلتے ہیں۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان سے خوب واقف ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اس کو معلوم ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وہ جو غالب آئے ان میں، وہ جو ماحول میں لوگ تھے، دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ایک نے کہا کہ مقبرہ بناؤ یا کوئی دیوار کھڑی کر دو، یہ دونوں رائے ہیں اور دونوں تعویلیں اختیار کی گئی ہیں اور اس کے نتیجے مختلف نکلتے ہیں۔
اور ایک دوسرا گروہ تھا جو غالب آیا، اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے، معبد بنائیں گے اور یہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کریں گے۔ ان میں کیا فرق ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک رائے تو یہ اختیار کی گئی اور میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ ان میں سے کس کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ پہلے گروہ کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ خدا کے بندو، اب یہ 6 خدا کے بندے، ان کا مقام اور مرتبہ انہیں معلوم ہے، لیکن اب ان کو معبود نہ بنا لو من دون اللہ، ان کے غار کے آگے ایک دیوار چن دو، اللہ جانے وہ جانے، بس اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہ کرو۔ اور ان لوگوں کا معاملہ جو ہے اس کے برعکس جو غالب آئے، انہوں نے کہا نہیں، یہاں ہم مسجد بنائیں گے، معبد بنائیں گے، اور یہ جو چیز ہے یہ مقام ذم میں آ رہی ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا متعدد روایات میں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا اور وہیں معبد تعمیر کر لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شرک کی اور بت پرستی کی صورتیں جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ تو اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ وہ مسجدیں اور معبد جو ہے بڑے بڑے تعمیر کیے جائیں مقبروں پر، یہ پسند نہیں کیا گیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ جو پہلے تھے انہوں نے کہا مقبرہ بنائیں گے، بڑی شاندار یادگار تعمیر کریں گے، اور دوسرا جو حق پرست گروہ تھا اس نے یہ کہا کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے۔ وہ بھی بندے تھے اللہ کے اور ہم بھی اللہ کی بندگی کے لیے یہاں ایک عمارت تعمیر کریں گے۔ تو یہ 2 تعبیریں ہیں، دونوں کا حاصل یہ ہے کہ گروہ 2 گروہوں میں منقسم ہو گئی قوم۔ ایک وہ کہ جن کے اندر انہی کو معبود بنا لینے کا داعیہ تھا، اور ایک وہ کہ جو حق پرست تھے اور جنہوں نے یہ کہا کہ ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کرو اور اس غار کے آگے دیوار چن دو اور بس اس پر اکتفا کرو، وہ جانے ان کا رب جانے، اللہ اعلم بہم۔ تو یہ دونوں رائے موجود ہیں۔ اس کے بعد جو اختلاف ہے ان کی تعداد کے بارے میں فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ عنقریب کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، یہ سب یہ غیب میں اٹکل پچو تیر چلانے والی بات ہے، یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، انہیں کوئی علمی اور کوئی یقینی بنیاد ان کے پاس نہیں ہے اپنی اس رائے کے لیے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے تعداد میں، 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، یا 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، یا 7 تھے اور 8واں کتا تھا، اللہ خوب جانتا ہے۔ ما يعلمهم الا قلیل، ان کی اصل تعداد کو نہیں جانتے مگر معدود کچھ لوگ۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، تو ان معاملات میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہی کے وساطت سے ہر قاری اور ہر سامع قرآن مجید کا وہ اس حکم کا مخاطب ہے، اس نہیں کا فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، ان چیزوں میں سطحی سے کسی بحث و گفتگو کے سوا اس کو موضوع نہ بنائیے۔ ممارات کہتے ہیں بحث و مناظرے کو، ان موضوعات کو بحث و مناظرے کا موضوع نہ بنائیے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کی تعداد کے بارے میں کسی سے کوئی سوال نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ اہمیت اختیار کرنے والی بات نہیں۔ اگر کوئی ایک بھی ہو کہ جس نے ایمان پر اور توحید پر اس صبر اور ثبات کا مظاہرہ کیا ہو تو اصل چیز تو یہ ہے، اور اگر 10 ہو اور 20 ہو اور 30 ہو تو کون سا فرق واقع ہو گیا؟ تو اس میں قرآن کا رخ تو یہی ہے، جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا کہ ڈیٹیلز کی کوئی اہمیت نہیں، کس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ مشرق میں پیش آئے، مغرب میں پیش آئے، شمال میں آئے، جنوب میں آئے، واقعے کا جو مورل لیسن ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھو، اس سے تمہیں کیا سبق ملتا ہے اس پر توجہ مرتکز کرو۔ اور وہ 3 تھے کہ 5 تھے کہ 7 تھے، اس بحث میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں صحیح سا اس کو موضوع بنا بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، تو ایک اس کے اندر مستحب ہونے کا پہلو بھی پیدا ہو گیا کہ بہرحال یہ ایسی چیز بھی نہیں کہ اس کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ سرے سے ممنوع ہے، حرام ہے، ان معاملات میں کوئی غور و فکر کرنا یا کوئی بحث و نظر جو ہے وہ سرے سے مطلوب نہیں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، ایسی بات بہرحال نہیں ہے کہ بہت کھوج لگایا جائے۔ ولا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، اور اس میں بحث و نظر جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، سطحی سا کوئی معاملہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھیے کہ یہیں سے نکالا ہے محققین نے 7 کے ہندسے کو دوبارہ، ایک تو 7 کا ہندسہ وہاں نکلا
کہ ایک نے سوال کیا، 3 نے ایک جواب دیا، 3 نے ایک جواب دیا، تو کم سے کم 7 بنتے ہیں، 7 سے کم کا کوئی سوال نہیں۔ قالو میں 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3، تو کم سے کم عدد جو وہاں سے نکلا وہ 7 کا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ 2 رائے قرآن نے نقل کی اور ان میں ایک تو واو نہیں لائے۔ یہ واو جہاں کہیں آتا ہے وہ ایک حتمیت کے لیے آتا ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ نہیں ہے، لیکن تیسری رائے کو بڑے وثوق کے ساتھ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، ایک حرف کا اضافہ کر کے اس میں ایک اشارہ کر دیا گیا کہ یہ ہے قابل وثوق رائے ان 3 رائوں میں سے جو پیش کی گئی۔ اور سب سے زیادہ فیصلہ کن بات یہ کہ پہلی 2 رائوں کے بعد تو کہا رجمن بالغیب، یہ یوں ہی غیب کے اندھیرے کے تیر چلا رہے ہیں، ان کو کوئی وہ نہیں ہے، تیر تکے ہیں ان کے۔ لیکن تیسری رائے کو اس سے نکال لیا، رجمن بالغیب کے بعد فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اس کی تردید نہیں کی۔ پہلی دونوں راہوں کے بعد تو کہا کہ یہاں پر یہ سارا تیر تکے ہیں، کچھ ان کے پاس علم حقیقی موجود نہیں، لیکن آخری رائے پر ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا، اگرچہ رخ اپنی بات کا وہی رکھا جو قرآن کا اصل رخ ہے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، ان میں زیادہ بحث و نظا کا کوئی فائدہ نہیں، اصل پہلو جو ہے وہ یہ نہیں ہے قابل توجہ۔ بہرحال اگر کوئی کرتا ہے توجہ تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں، اس میں اشارے بھی رکھ دیے گئے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، گبن نے فال اینڈ ڈکلائن آف دی رومن امپائر میں وہ جو 7 سلیپرز کی کہانی نقل کی، 7 سونے والے، اور وہیں ایفیسس کے آس پاس 7 قبریں بھی کہتے ہیں کہ ملی ہیں، کہ وہاں وہ ایک بنایا گیا ہے معبد بعد میں کہ ایک تو ورجن میری حضرت مریم کی قبر بنائی گئی ہے بطور علامت، جیسا کہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کی قبریں بناؤ اور ان کو پوجو، ان پر چڑھاوے چڑھاؤ، اگر بت کی تمثیل نہ بنائی تو تم نے قبروں کو پوج لیا۔ تو وہاں بھی 7 سنز، 7 بیٹے اور ورجن میری، ان کی ایک وہاں پر قبریں بھی ملی ہے کہیں آثار قدیمہ میں۔ تو یہ 7 کا حصہ جو ہے وہ گبن کی اس کہانی میں بھی کہ جو وہاں سے چلی آئی ہے روایات، جیسی کہ ہوتی ہے قوموں کے اندر جو روایات نسل بعد نسل زبانی چلتی ہے، اس میں سے جو قصے نقل کیے ہیں ان میں وہ بھی 7 کا ہی حصہ موجود ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی 2 مقامات سے محققین نے یہی 7 کا حصہ نکالا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اب یہاں معاملہ ذرا کٹھن شروع ہو رہا ہے۔ بعض چیزیں ہیں کہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لفظ استعمال کروں، گرفت کہوں تو بھی سخت لفظ ہے، کوئی اور لفظ روک ٹوک اسی طرح کی، لیکن یہاں بنیادی طور پر جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے واضح کیا، ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں کہیں کہیں الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ عتاب کا رخ ہے حضور کی طرف اللہ کا، کچھ چیزوں پر ٹوکا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، یوں نہ کیجئے، یوں کیوں کیا، عفا اللہ لما اذنت، عفا اللہ لک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی۔ یا کہیں کسی اور پہلو سے عبس وتولی ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ اب اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، حضور کو بار بار انہوں نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، سرداران قریش اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، حضور ان سے گفتگو کر رہے تھے، حضور کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بات مان لے گا تو مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اس سے بڑی برکت ہوگی، آسانیاں پیدا ہوگی، ایک پشت پناہی جو ہے حاصل ہو جائے گی کسی سردار کی، چودھری کی۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ طائف میں گئے تھے تو وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے آپ نے ملاقات کی تھی کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی مان لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان جو ستائے جا رہے ہیں بری طرح مکے میں، ان میں سے کچھ کے لیے یہاں پر کوئی ایک جائے پناہ بن جائے جہاں پر وہ بیٹھ سکے، کسی کی پروٹیکشن میں، کسی کی تحفظ میں۔ تو حضور کے سامنے یہ نقشہ تھا، اس لیے آپ کو ناگوار گزرا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا بار بار اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنا، جس کی وجہ سے ذرا تیوری پر کچھ بل پڑ گئے، لفظ کوئی نہیں نکلا زبان محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی گرفت فرما دی، عبس وتولی، رخ موڑ لیا اور تیوری پر بٹ ڈال دی، ان جاءہ الاعمی،
کہ ایک اندھا آیا ان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، آپ کو کیا اندازہ ہے شاید کہ اسے یہ ذکر اور نصیحت فائدہ پہنچائے اور اسے آپ کے واعظ سے اور آپ کی صحبت و گفتگو سے فائدہ پہنچے۔ تو جو لوگ اعراض کر رہے ہیں، جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، اور جو خود آئے ہیں طالب ہدایت بن کر، جن کے اپنے دل میں ایک جذبہ ہے تزکیہ حاصل کرنے کا، ان کی طرف سے آپ غفلت اختیار فرما رہے ہیں، کل ایسا نہ کیجیے۔ تو یہ ایک صورتحال میں نے واقعہ پورا بیان کر دیا، اس لیے کہ یہ اب آ رہا ہے آگے، کسی کا ہم مضمون ایک معاملہ جو ہے اب آگے آ رہا ہے۔ تو یہ پورا رکوع جو ہے تقریباً اس میں آپ دیکھیں گے کہ مضامین میں التفات اور خطاب ہے حضور کی طرف، اور بعض بڑی اہم ہدایات دی گئی، اور آخری ایک بحث جو ہے وہ اصحاب کہف کی بھی اس میں آ جائے گی۔ میں یہ واقعے کے طور پر عرض کر چکا ہوں پہلے ہی، جو میں نے وہ شان نزول کی روایت آپ کو سنائی تھی کہ جب یہ امتحانی سوالات حضور کے سامنے پیش کیے گئے تو حضور نے فرما دیا اس اطمینان پر کہ جبرائیل آتے ہی رہتے ہیں، میں پوچھ لوں گا، رات کو آئیں گے، میں پوچھ لوں گا اور بتا دوں گا، لیکن یہ کہ 15 دن تک وہ وحی کا سلسلہ منقطع ہے، حضرت جبرائیل نہیں آ رہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی آکورڈ پوزیشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے 15 دنوں میں۔ تالیاں پٹی ہوں گی، بغلے بجائی گئی ہوں گی، حضور پر فکرے کسے گئے ہوں گے، بس وہ رہ گیا سارا معاملہ وحی کا اور نبوت کا، سٹی گم ہو گئی۔ اور وہ معاملہ جو ہے جیسا کہ کہا تھا ام جمیل نے، چند دن وحی کا سلسلہ بن رہا تو یہ حضور کی چچی ام جمیل، اس نے کہا کہ محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا، وہ شیطان جو تمہارے سر پر مسلط تھا چلو شکر ہے گیا، آفت جو ہے رسید ابود بلائے ولے بخیر گزشت۔ تو عالم واقعہ میں اس طرح کی صورتحال کو ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ کس قدر یہ کوفت کے عالم میں 15 دن گزرے ہوں گے، پھر یہ وحی آئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہدایت آ گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز نہ کہنا کبھی یہ کہ یہ کام میں لازماً کل کر دوں گا۔ انی افعالو نہیں ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا اس کو، لفظ کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ افعالو جو ہے وہ فعل ہے، فعل مضارع، میں کل یہ کام کروں گا۔ عربی زبان میں جب جزم اور یقین اور حتمیت اور قطعیت ظاہر کرنی ہو کہ ضرور کروں گا، تو بجائے فعل مضارع لانے کے اس کو فاعل کی شکل میں انی فاعل ذالک غدا، یہ چونکہ اسم ہے، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے اور اسم جو ہے وہ دائم ہے، یہ اسم فاعل ہے، میں کرنے والا ہوں، کر گزرنے والا ہوں اس کام کو کل، یہ ہرگز کبھی نہ کہنا۔ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، مگر ہمیشہ ایک استثناء ذہن میں رکھا کرو، زبان سے ادا کیا کرو، ہاں اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، الا ان یشاء اللہ۔ یہ ہے وہ لفظ جو ہماری مجلسی زندگی میں جیسے سبحان اللہ ہے، جیسے الحمدللہ ہے، جیسے ماشاء اللہ ہے، اسی طریقے سے ایک ہماری مجلسی زندگی میں مسلمان تہذیب و تمدن کا جزو لا ینفک بن گیا ہے۔ انشاءاللہ میں کل جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں کل جاؤں گا، انشاءاللہ کل یہ ہو جائے گا، یہ بار بار جو ہماری زبان پر آتا ہے، یہ در حقیقت یہ چند الفاظ وہ ہیں کہ جو ہمارے پورے فکر اور سوچ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ فاعل حقیقی وہ ہے، اسباب و وسائل جو ہے ان پر تکیہ، ان پر دار و مدار نہیں، بلکہ اصل میں مسبب الاسباب پر آپ کا پورا دار و مدار اور توکل ہونا چاہیے۔ کار موجود ہے اور بالکل ٹھیک ہے، پیٹرول سے ٹنکی جو ہے وہ فل ہے اور بالکل گاڑی صحیح ہے، میں صبح اٹھوں گا، گاڑی سٹارٹ کروں گا، چلا جاؤں گا، معلوم ہوا کہ آپ کا سارا توکل اور اعتماد جو ہے وہ اس کار پر ہے، اس پیٹرول پر ہے، وہ جو ایک عادی قانون چل رہا ہے اس پر آپ کا سارا تکیہ ہے اور بھروسہ ہے، اور آپ بھول گئے کہ کوئی اور ہے مسبب الاسباب، کہ جو جب چاہے اس سلسلہ اسباب کی لڑی کو کہیں سے کاٹ دے، اور وہ سلسلہ جو ہے اسباب موجود ہو اور پھر بھی ان میں تاثیر نہ ہو۔ جو میں نے کل آپ کو الفاظ سنائے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، فاعل حقیقی مؤثر حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اگر یہ چیز ذہن میں ہے تو ہر وقت ہے، خیال ہے، ارادہ ہے، یہ کام کرنا ہے، لیکن یہ کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔
اس کی مشیت ہے، اس کا اذن ہے، اس کی مرضی ہے جس پر دار و مدار ہے ہر شے کا، اسباب و وسائل پر نہیں۔ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت، اگر کہیں بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، اگر فوراً ذہن متوجہ ہو جائے کہنا بھول گیا تھا، وہ ارادہ تو تھا اور کہہ گئے بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے، لیکن جب بعد میں یاد آئے رب تو کہو کہ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي إِلَيْهَا أَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، تو یہ کہو کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس سے بھی قریب تر کسی راستے کی طرف رہنمائی کر دے، رشد اور ہدایت کے اعتبار سے، کامیابی کی کوئی اور سبیل ہو کہ جس کو کھول دے میرے لیے۔ میں کیوں جزم کے ساتھ یہ کہوں کہ یہی راستہ ہے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ غور کیجئے اس پر۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہی کام ہے، یوں ہی کرنا ہے، تو گویا کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا علم جو ہے وہ علم کلی ہے، ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ اسی میں خیر ہے، حالانکہ یہاں بھی دعویٰ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ خدائی کا دعویٰ ہو جائے گا۔ آپ کو کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر راہ آپ کے لیے کھول دے، اس سے کہیں اور جو یقینی اور حتمی رائے ہو نتیجے تک پہنچا دینے والی وہ آپ پر واضح کر دے۔ لہذا کبھی بھی حتمیت کے ساتھ کوئی بات نہ کرو، ہاں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، اور اگر اللہ کو اس سے بہتر کوئی شے مطلوب ہے میرے لیے تو اللہ اس کا راستہ کھول دے گا۔ میں یوں کیوں سمجھوں اور کیوں معین کروں کہ اسی میں خیر ہے اور اسی میں بہتری ہے؟ یہ مضمون جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے بڑی اہمیت کے ساتھ۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو ہے جلد باز، اس جلد بازی کی وجہ سے وہ خیر مانتے مانتے اپنے لیے شر مان بیٹھتا ہے، اسے پتا نہیں کہ اس میں شر ہے، لیکن اپنی وہ محدود علم کی بنا پر سمجھ رہا ہے کہ خیر ہے، اور دوسرے یہ کہ جلد بازی اس کے اندر ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی پہنچ جاؤ، لہذا چھلانگ لگاتا ہے، اور اس چھلانگ ہی میں نہ معلوم کتنی محنتوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ وہ جلد بازی میں وہ چھلانگ لگائی اور اس چھلانگ کو دیکھا نہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور سارے کیے کرائے کو ختم کرا لیا، اس پر پانی پھروا لیا۔ تو یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، کسی وقت تو وہ دعا کر رہا ہوتا ہے پروردگار یوں کر دے، حالانکہ یوں کرنے میں اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے، اسے کیا معلوم؟ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو ذرا حالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو، اور کسی چیز کو ناپسند کرو ذرا حالے کہ اس میں خیر ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اسی کی بنیاد پر دعائے استخارہ ہے جو حضور سکھایا کرتے تھے صحابہ کو، اسی اہتمام کے ساتھ جس اہتمام کے ساتھ کہ قرآن مجید سکھاتے تھے کہ پروردگار میں تیرے علم کے حوالے کرتا ہوں اپنے معاملے کو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، تجھے کل قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، تیرے پاس علم کامل ہے، میرے پاس کوئی علم نہیں، لہذا تیری قدرت اور تیرے ہی علم کے حوالے کرتا ہوں معاملے کو، جس میں میرے لیے خیر ہو اسی کا فیصلہ صادق فرما دے۔ یہ ہے وہ مضمون کہ اول تو یہ کہ کوئی حتمی اور قطعی ارادہ کیا ہی نہ کرو، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی راستہ تمہارے لیے کھولے ہوئے ہو۔ یہی بات آئی ہے حضور نے فرمایا دعا کے حق میں کہ جب بھی کبھی بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے وہ یقین رکھے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اگرچہ اس کی قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں، کبھی تو جو چیز بندہ مانگتا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے اس لیے کہ وہی اس کے حق میں بہتر ہے، خیر ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگتا ہے وہ تو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اللہ اس سے بہتر کوئی چیز اس کو دے دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اس کا دینا بھی قرین مصلحت نہیں، اور کوئی اور چیز بھی اس وقت فوری طور پر جو ہے اس کا بدل نہیں بنتی، تو اس کو آخرت کا ایک اثاثہ اور سرمایہ بنا لیتا ہے، وہ ایک دولت بن جائے گی آخرت میں، عاقبت میں دعا کا کوئی لفظ کبھی ضائع ہونے والا نہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ میری سمجھ میں بات یوں آئی ہے، لیکن کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی راستہ میرے لیے کھول دے، اور میں تو یوں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہوگا تبھی جب کہ اللہ چاہے گا۔ یہ ہے در حقیقت توحید، یہ ایک ذہنیت ہے، یہ ایک طرز فکر ہے، یہ ایک نقطۂ نظر ہے
یہ ایک انداز ہے انسان کے سوچنے کا. اگر یہ ہے تو توحید ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو سارا دار و مدار اور سارا یقین اور سارا ایمان اور سارا توکل جو ہے وہ در حقیقت مادی اسباب و وسائل پر یا اپنے عقل و فہم پر ہے. میرا ذہن ابھی منتقل ہوا، غور کیجئے ذرا تاریخ ایک سیرت کے مسئلے کے اعتبار سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے حالات میں دیکھا کہ مایوسی نظر آ رہی. آپ نے اپنے ذہن میں ایک راستہ پیدا کیا کہ میں اب کوئی راستہ تلاش کروں، جاؤں طائف جاؤں، شاید کہ اللہ تعالیٰ وہاں حالات بہتر پیدا فرما دے. اللہ کے علم میں، علم قدیم میں دوسرا راستہ کھلا ہوا موجود ہے. وہ راستہ خدا کو کھولنا ہے، بغیر اس کے کھولنا ہے کہ حضور وہاں جائیں. مدینہ منورہ کے 6 افراد آ گئے، بیعت ہو گئی. اگلے سال 12 آ گئے، بیعت ہو گئی. حضور ابھی گئے بھی نہیں. کہاں تو آپ گئے بنفس نفیس طائف خود تشریف لے گئے، اور وہاں کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کو معلوم. جس طریقے کے شدید ترین حالات آپ کو پیش آئے، کسی ایک نے بات مان کر نہ دی. اور کہاں وہاں 6 چل کر آ رہے ہیں، پھر 12 آ رہے ہیں، پھر 72 اور 3 اور کے 75 آ رہے ہیں. 12 نقیب مقرر ہو گئے. ایک حضور کا غلام چلا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تبلیغ کر رہے ہیں قرآن کی، اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے دونوں قبیلے ایمان لے آئے. اوس اور خزرج 2 ہی بڑے قبیلے ایمان لے آئے. تو یہ ہے عسیٰ یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. نہ معلوم اللہ کہاں سے راستہ کھول دے. یہ یقین رکھو اللہ پر. باقی یہ ہے کہ ثابت قدم رہو، حوالے اس کے کرو. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں اپنے معاملے کو اس کے حوالے کرتا ہوں، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمارے علم سے اس کا علم کم نہیں، اور ہماری قدرت سے اس کی قدرت کم نہیں. اس کا علم کامل، ہمارا علم ناقص نہ ہونے کے درجے میں. فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر. تو یہ ہے توحید خالص. اور اس کے برعکس جو روش ہوگی، چاہے اس میں کسی لات اور عزا اور کسی کرشن جی کی مورتی کو یا کسی بدھ کے مجسمے کو پوجا نہ گیا ہو، لیکن یہ کہ وہ طرز عمل جو ہے وہ مشرکانہ ہے. اس لیے کہ اس میں آپ نے مادی اسباب و وسائل کو اسی مقام پر رکھ دیا ہے جہاں خدا کو رکھنا چاہیے. خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ، خدا سے امیدیں. یہ ہے وہ بات جو علامہ اقبال نے کہی کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. یہاں لفظ بت کو استعارہ سمجھیے. ما سوا اللہ کے لیے جو بھی چیز ہے اللہ کے سوا، اگر اس سے آپ کی امید اور توقع قائم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا کچھ بھلا یا برا کر سکتا ہے اپنے ارادے سے، تو یہی تو شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اور وہ رہے اپنے اس غار میں. یہ اب آخری جملہ آ رہا ہے اصحاب کہف سے متعلق. میں نے قرآن مجید میں مضامین کی ترتیب کے لیے ایک تشبیہ اللہ نے مجھے سنائی. کئی مضامین کی ڈوریں ہوتی ہیں جو باہم بٹی ہوئی چلتی ہیں قرآن مجید میں ایک رسی کے معنی. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا رسی بننے والا، جب کوئی 3 لڑیاں اگر ہیں، ایک لڑی اگر ختم ہونے والی ہے تو دوسری کو ذرا اوپر سے اس کے اندر پیوست کرتا ہے. تو یہ رسی کے بننے کا ایک خاص طریقہ ہے. قرآن مجید میں بھی ایک مضمون چلے گا اور پھر وہ اگلے کسی مضمون میں پیوست ہو جائے گا کہ مضمون حضور سے التفات کا شروع ہو چکا، لیکن اس کے بعد پھر وہ آخری جو ہے کڑی اس کی اصحاب کہف کے واقعے کی پھر آ گئی ہے اس رسی میں بٹی ہوئی. فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اور وہ رہے اپنے غار میں 300 برس اور زیادہ کر دیے انہوں نے 9 برس. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے جتنے عرصے وہ رہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کا غیب جو ہے وہ اسی کے پاس ہے. کل علم جو ہے وہ اسی کے پاس ہے. ابصر بِهِ وَاسْمِعْ. کیا ہی اچھا ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ. نہیں ہے ان کے لیے کوئی پشت پناہ اور کارساز اس کے سوا. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اور نہیں شریک کرتا وہ اپنے حکم اور اختیار میں اور اپنی حکومت اور حاکمیت میں کسی کو. یہ آیت بڑی عظیم ہے.
توحید کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے تو وہ مسئلہ اصحاب کہف کا جو ہے اسے ختم کر لیجئے، اس بات کو سمجھ کر جو آخری بحث آئی ہے۔ الفاظ سے بظاہر یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہ خود اللہ کا قول ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 300 برس رہے یا 309 برس رہے۔ ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ وہ 300 برس رہے، انہوں نے 9 برس خام خواہ بڑھا دیے ہیں، یعنی یہ 309 کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ 300 برس رہے۔ ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 300 برس رہے، بس دادو کی ضمیر جو ہے وہ پھر اصحاب کہف کی طرف جائے گی کہ وہ 300 برس رہے بلکہ 9 برس مزید بھی رہے۔ یہ سارے امکانات ہیں، لیکن ہمیں روایات ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی رائے ایک، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ قرآن انہی لوگوں کا قول نقل کر رہا ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہاں سیقولون کا لفظ جو ہے وہ دوبارہ نہیں لایا گیا، جس طرح ان کی تعداد کے بارے میں 2 قول دیے گئے تھے کہ وہ یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، یا کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، 2 قول دیے گئے، وہاں تو واضح کر دیا گیا کہ یہ ان کا قول ہے، لیکن یہاں یہ بات نہیں کہی گئی، لیکن وہی سلسلہ ہے، وہی سلسلہ کلام ہے۔ یہاں پر محذوف مانیے کہ وَيَقُولُونَ لَبِثُوا فِي كَهْفٍ 300 اور کچھ وہ ہے کہ جو اس میں 9 سال کا اور اضافہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ 309 برس رہے۔ یہ دونوں اقوال جو ہے یہ ان کے ہیں، قرآن مجید نے ان کی اس مدت قیام کو بالکل نہیں چھیڑا بلکہ اس معاملے کو کلیتاً یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ رائے جو ہے یہ چونکہ حضرت ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس اعتبار سے ہمیں اسی کا تمسک کرنا چاہیے کہ بظاہر اگرچہ الفاظ کے اندر دوسرا احتمال بھی موجود ہے کہ خود اللہ فرما رہا ہو کہ یہ 300 برس رہے یا 309 برس رہے، لیکن یہ کہ یہ قول جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس میں ابھی عرض کر چکا حبر الامہ، خصوصاً تفسیر قرآن میں ان کا مقام جو ہے صحابہ کرام میں وہ بہت بلند، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ چونکہ کبار صحابہ میں سے اور ان کا بھی جو فہم اور تفقہ ہے، ساری فقہ حنفی جو ہے وہ انہی کے موقف پر اور انہی کی آراء پر مبنی ہے، اس اعتبار سے اگر یہ 2 بزرگ ایک رائے پر متفق ہو جائے تو پھر اسی کا تمسک کرنا چاہیے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو اللہ جانتا ہے جتنے عرصے وہ رہے، آسمانوں اور زمین کا غیب کل کا کل اسی کے پاس ہے۔ اب صرف ہی واس میں وہ کیا ہی اچھا ہے دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے سننے والا، اس کی سماعت بھی کامل، اس کی بصارت بھی کامل۔ تمہاری سماعت و بصارت دونوں ناقص، تمہاری سماعت بھی دھوکہ دیتی ہے، کسی وقت سننے لگتے ہو ذرا آنے کے کچھ نہیں ہوتا، اور تمہاری بصارت بھی دھوکہ دیتی ہے، کسی وقت دیکھنے لگتے ہو، دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں ذرا آنے کے وہ تارے فی الواقع نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو تمہاری بصارت ناقابل اعتماد، تمہاری سماعت ناقابل اعتماد، تمہاری بصارت جو ہے وہ دھوکہ دینے والی شے، تمہاری سماعت دھوکے میں ڈالنے والی شے۔ اب صرف ہی واس میں اصل میں تو سمیع اور بصیر وہ ہے، سب کچھ دیکھنے والا اور ہر شے کا دیکھنے والا وہ، اور سب کچھ سننے والا اور ہر بات کا سننے والا وہ۔ ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ یہ جو شرک کی نفی کی گئی ہے یہاں پر 2 اعتبارات سے، اب اس کا تقابل کیجئے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کے اوپر تو پوری بحث پہلے رکوع میں آ چکی، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اگلی 2 جو وہاں پر نفی کی گئی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ان 2 کی نفی یہاں دیکھ لیجیے۔ وہ پروردگار ہے کہ اس کا کوئی، ان کا کوئی ولی اور کارساز نہیں ہے اس کے سوا، کسی کو یہ اپنا ساتھی بنا لے، کسی کو پشت پناہ بنا لے، کسی کو خدا کے عدل اور خدا کے انصاف اور خدا کے غیظ و غضب کے مقابلے میں ڈھال سمجھ لے، اپنے لیے بچانے والا سمجھ لے اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے، کوئی نہیں ہے جو خدا کے مقابلے میں ان کا پشت پناہ اور ان کا مددگار اور ان کا محافظ اور ان کا معاون بن سکے۔
ما لهم من دونه من ولی. یہی مضمون آخری رکوع میں پھر آئے گا. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. یہ کیسا ظلم ہے، کیسی ستم ظریفی ہے. میرے ہی بندوں کو میرے سوا اپنا حمایتی سمجھے بیٹھے ہیں. وہ جو میرے وفادار بندے عزیر ہو یا مسیح ہو یا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام، وہ تو میرے بندے ہیں. وہ میرے حکم سے سرتابی کریں، میرے کسی باغی کی پشت پناہی کریں، میرے خلاف اٹھنے والا ہو اور جو میرے خلاف بغاوت کرنے والا ہو اس کی شفاعت کریں. کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میرے ہی بندوں کو اور وفادار اور مخلص بندوں کو میرے مقابلے میں لا کھڑا کریں گے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہوئی. وہی بات یہاں ہے، ما لہم من دونہ من ولی. اولیاء ہیں، دوست ہیں، تمہارے بھی ہیں، اللہ کے بھی ہیں. تمہارا بھی کوئی دوست تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ سے، اور اللہ کا بھی کوئی دوست اللہ کے فیصلے کے خلاف تمہاری حمایت نہیں کرے گا. یہ ہے جس کی نفی کی گئی. یہ شرک کے جو عام ہے، ذہنوں پر جس کا تسلط ہے، وہ جو شفاعت باطلہ کا تصور مجرد لفظ شفاعت کی وجہ سے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ کوئی ہے پکڑ سے بچانے والا اور وہ خدا کی مرضی کے آگے روک بن سکتا ہے. خدا جنہوں پکڑے چھڑا لے محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ ہے ہمارے ہاں تصور کہ جس نے وہ انتہائی شکل اختیار کی ہے کہ شفاعت باطلہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. یہی تو فکر ہے کہ جس نے، جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ مسجد میں جمعے کی نماز سے قبل، کہ جو ایمان بالآخرت کو برابر کر دیتا ہے اس کے عدم اور وجود کو. آپ مانتے ہو لاکھ آخرت کو، لیکن ساتھ ہی اگر یہ تصور بھی ہے تو وہ ایمان بالآخرت آپ کے عمل پر، آپ کی سیرت و کردار پر کوئی اثر پیدا نہیں کر سکتا. وہ معدوم کے درجے میں ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے بڑے سے بڑے حصے کو زیرو سے ضرب دے دیجئے، وہ زیرو ہو جائے گا. وہ سارا ایمان بالآخرت جو ہے وہ اس شفاعت باطلہ کے زیرو سے جب ضرب کھاتا ہے تو وہ بالکل زیرو ہو کر رہ جاتا ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں. اس کے کوئی اثرات جو ہیں وہ انسان کے عمل پر مترتب نہیں ہو سکتے. تو ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. شرک کی دنیا میں دو صورتیں رہی ہیں، میں نے دو تو کل گنوائی تھی. یا تو اللہ کو گراؤ، مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دو، اور یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھاؤ اور خدا کے برابر بٹھا دو. یہ دو صورتیں. ایک اور پہلو سے دو صورتیں رہی ہیں، یا مذہبی شرک رہا ہے یا سیاسی شرک رہا. سیاسی شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور. کوئی حاکم بن کر بیٹھے، میرا راج، میری مرضی، میرا قول، میرا حکم، میرا قانون. جو کوئی اس کا ادعا کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اس لیے کہ ان الحکم الا للہ. اسی سلسلے کی صورتیں ہیں وہ سورہ یوسف. حکم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کسی کا اختیار نہیں حکم دینے کا. حاکم مطلق وہی ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آدمی. جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہو، وہ فرد واحد ہو، وہ پوری نوع انسانی ہو، وہ کسی قوم کی، کسی ملک میں بسنے والی پوری آبادی ہو، اگر ساورینٹی کی مدعی ہے کہ ہماری ہے حاکمیت، ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے کہ ہم قانون بنائیں گے جو چاہیں گے اکثریت سے، تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ خدائی کا ادعا ہے. یہ در حقیقت ان اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے جو حقیقت اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں. یہ ہے ولا یشرک فی حکمہ احدا. سورہ یوسف میں آیا ان الحکم الا للہ. حکم ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے اور کسی کا. اختیار مطلق جو ہے حکم اور حاکمیت کا وہ محض اللہ کا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اس کا کوئی شریک نہیں ہے ملک میں، بادشاہی میں. وہ بادشاہ ہے اکیلا. اس پوری کائنات کا یکا و تنہا شہنشاہ وہی. لم یکن لہ شریک فی الملک. اور اسی کو یہاں لائے ولا یشرک فی حکمہ احدا. اور وہ نہیں شریک کرتا کسی کو بھی اپنے حکم میں. اب آ گیا وہ مضمون جس کی تمہید میں پہلے بات چکا ہوں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیا کرو جو وحی کیا گیا تمہاری جانب تمہارے رب کی کتاب میں سے.
ایک تو نوٹ کیجئے کہ یہاں من کتاب ربک ہے، جبکہ تورات کے لیے بھی الکتاب آ چکا اور خود قرآن کے لیے اس سورہ مبارکہ میں الکتاب آ چکا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، یہاں فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک۔ یہ بات میں کل واضح کر چکا کہ اصل میں یہ کل کتاب ایک ہے، اسی کتاب کے مختلف ایڈیشنز ہیں تورات اور قرآن، قرآن اس کا آخری اور مکمل ہے، تو اس کل کتاب کو ایک وحدت سمجھے تو قرآن مجید اس کا ایک جز بن جائے گا، اور اگر اس کل کتاب کو اور اس کے ایڈیشنز کو پیش نظر رکھے تو وہ بھی الکتاب اور یہ بھی الکتاب، ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں ان کے مابین جو منطقی ربط و تعلق ہے اسے سمجھ لیجیے۔ تلاوت کیا کرو اے نبی ما اوحی الیک من کتاب ربک، جو کچھ کے وحی کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، بڑا یہ اس میں جلال ہے اللہ تعالی کا، بڑا ہی پرجلال ایک نقشہ جو ہے وہ سامنے آ رہا، اللہ کی ایک پرجلال شان سامنے آ رہی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں، اس کے کلمات اٹل، کلمات سے مراد یہاں پر فیصلہ ہے، اور ضمیر جو ہے وہ دونوں طرف جا سکتی ہے، کتاب کی طرف بھی اور اللہ کی طرف بھی، رب کی طرف بھی۔ اللہ کے فیصلوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کتاب کے کلمات میں سرے منہ کوئی تبدیلی پیدا کرنے والا نہیں۔ لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اپنے لیے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ یہاں پھر دونوں ہی کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے، کتاب کی طرف بھی اور رب کی طرف بھی۔ تمہارے لیے ٹھکانہ اور پناہ گاہ اگر ہے کوئی تو صرف وہ یہ کتاب ہے اللہ کی، اور تمہارے لیے اگر کوئی پناہ گاہ ہے، کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ صرف تمہارا رب ہے، اس کا ٹھکانہ اور اس کی پناہ اور اس کی حفاظت ملے تب تو حفاظت اور ٹھکانہ مل جائے گا، اس کے سوا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی کچھ پناہ نہیں۔ پہلے ذرا اس کا ترجمہ مکمل کر لیجئے اور پھر تاریخی پس منظر میں لائیے ان آیات کو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ غدات ہے، غداوت نہیں ہے، واو جو ہے یہاں پر بالکل اس کا کوئی تلفظ نہیں کیا جائے گا، یہ صرف لکھنے میں آ رہی ہے۔ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور روک کر رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، روکے رکھو، تھامے رکھو، صبر کرو ان کی معیت پر، ان کی رفاقت پر، غنیمت سمجھو ان کی معیت اور رفاقت کو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کا نام لیتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کا حمد کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهہ، اور ان کا مطلوب و مقصود، ان کی مراد صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنے رب کی رضا۔ وجہہ لفظی ترجمہ ہوگا وہ طالب ہے اپنے چہرے، اپنے رب کے چہرے کے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وہ صرف اللہ کے نور انور کے طالب ہے۔ لیکن یہاں پر اتفقوا، اس پر اتفاق ہوا ہے کہ وجہہ کے معنی ہے اے رضا ہو، یعنی اس کے رضا کے طالب ہے، اللہ راضی ہو جائے، یہ استعارہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے راضی ہوتا ہے تو اپنا رخ آپ کی طرف رکھتا ہے، اور اگر ناراض ہو تو وہ بے رخی اختیار کرتا ہے، وہ آپ کی طرف التفات نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یریدون وجہہ، اللہ کی رضا کے لیے بطور استعارہ آیا کہ وہ چاہتے ہیں تو صرف ایک چیز، ان کا مطلوب و مقصود ہے تو صرف ایک، ان کا نسب العین ہے تو صرف یہ کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ استرضاء باری تعالی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ان کا مقصود و مطلوب بن جائے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی ان سے اپنی نگاہوں کو نہ ہٹائیے، ان سے آپ کی نگاہیں ہٹ کر ادھر ادھر منتفق نہ ہو جائے ان چودھریوں کی طرف اور سرداروں کی طرف اور ابو جہل کی طرف اور ابو لہب کی طرف اور ولید بن مغیرہ کی طرف اور عتبہ بن ربیعہ کی طرف۔ یہ بڑے بڑے چودھری، ایک سے ایک بڑا سرمایہ دار، ولید بن مغیرہ جس کا ذکر سورہ مدثر میں آیا ہے، جس کی بڑی عظیم جائیداد مکے میں بھی تھی، طائف میں بھی تھی، باغات تھے کثیر اس کے،
सोने चांदी के ढेर थे, औलाद अल्लाह ने अता की थी। ये जो चौधरी बड़े बड़े सरमाएदार साहिब सरबत लोग हैं, उनकी तरफ निगाहें न जाए आपकी। वला तादुना कहम, इन फुकरा इन दरवेशों से हटकर उनकी तरफ इल्तिफात न फरमाइए। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, क्या आप तालिब हो गए हैं दुनिया की जीनत के? ये दुनिया की चमक दमक आपको भी मुतासिर कर रही है? क्या कहीं आपकी निगाहों में भी खुब गई है ये दुनिया की चहल पहल और उसकी रौनक? क्या ये रुपया पैसा आपके नजदीक भी अहम हो गया? तुरीदो ज़ीनतल हयातिद दुनिया, यहां या तो तुरीदो को अगर जैसा कि वो नजर आ रहा है फेले मुजारा, अगर वो ही मानेंगे तो मामला और मुश्किल हो जाएगा। ये तो फिर कलाम हो जाएगा खबरिया कि जैसा कि ये वाक़अतन सूरत पैदा हो गई। लेकिन लोगों ने जरा इसको हल्का किया। अतुरीदो, एक सवाल को यहां पर महजूफ मानकर, हमजा इस्तिफाम को महजूफ मान लीजिए कि आपके इस तर्ज अमल से तो यह भी मुतबादिल हो सकता है। कोई देखने वाला, कोई सोचने वाला यह भी गुमान कर सकता है कि मोहम्मद की निगाहों में भी ये सरमाया और ये दुनियावी वजाहत और ये हैसियत और ये दौलत और ये दुनियावी इक़्तिदार जो है शायद उसकी अहमियत है। अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम से निगाहों को हटाकर अगर आप इन सरदाराने कुरैश की तरफ इल्तिफात फरमाते हैं, नाज़ अल्लाह, आपकी नीयत हरगिज़ ये नहीं हो सकती। लेकिन यह कि आपके दिल में तो अगर यह है कि आप सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, मुसलमानों की मसलहत के लिए उनकी तरफ इल्तिफात फरमा रहे हैं। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। वही लफ्ज़ यहां आ गया, तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया या अतुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। क्या आप तालिब हो गए हैं दुनिया की जीनत के? वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना। इताअत अरबी ज़बान में सिर्फ उस मारूफ माने में नहीं आती कि किसी का हुक्म माना जाए, किसी का मशवरा मान लेना, किसी की बात मान लेना, यह भी इताअत के दर्जे में आती है। चाहे वो मशवरे की शक्ल में इंशा जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती है, बड़े तहक्कुमाना अंदाज में हो सकती है और बड़े नासिहाना अंदाज में मशवरा दिया जाए। जो भी बात मान ली गई वो इताअत कहलाएगी अरबी जबान में। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना। और ऐ नबी, आप उसके कहने में ना आइए, उसकी बात न सुनिए, उसका उस पर ध्यान न दीजिए, उसकी तरह मुतवज्जे न हो कि जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। यहां भी वो निस्बत जो है अग़फ़ल तरफ की, इसलिए कि अगर कोई गाफिल है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर भी मोहर जो है गफलत की वो सब कर देता है। अब इसको वो अपनी तरफ निस्बत देता है, अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना। ये तो हमारी दरगाह से लौटाए हुए, मरदूद किए हुए लोग हैं, आप इनकी तरफ इल्तिफात फरमाए, ये कोई मुनासिब नहीं, शायान शान बात नहीं। जिनके दिलों को हमने गाफिल कर दिया हो अपनी याद से, आप उनके साथ नशस्त व बर्खास्त रखें, उनके साथ उठे बैठे, ये कोई हमारे नजदीक पसंदीदा बात नहीं। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरता। और वो अपनी हवाए नफ्स के पीछे लगा हुआ है, उसके लिए तो सिवाय ख्वाहिशात नफसानी के और कोई शय नहीं अहमियत रखने वाली, और उसका काम इफ़रात व तफरीत पर है। मुअतदिल रविश उसकी नहीं है, हमारी याद से गाफिल है उसके कुलूब, लाहियतन कुलूबुहुम, उनके दिल जो है वो गाफिल हो गए हमारी याद से। उनकी बागें, उनकी ख्वाहिश नफ्स के हाथ में है, जिसका ज़हूर उनकी अमली जिंदगी में हो रहा है इफ़रात व तफरीत है। वो मुअतदिल और वो दरमियानी और मुतवाज़िन कैफियत उनकी जिंदगी में नजर नहीं आ रही। इनका कहना आप न मानिए। इन आयात को अब आपने पढ़ लिया, तर्जुमा कर लिया, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि कहीं कहीं बड़ा ही इताब का अंदाज होता है अल्फाज के अंदर कम से कम, और अल्फाज का हक बहरहाल अदा करना पड़ेगा, वरना यह कुरान मजीद के साथ वफादारी नहीं होगी। अपनी जगह पर एहतियात बरतिए, ज्यादा से ज्यादा हल्का लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन यह है कि वो तो तारीफ मानवी हो जाएगा अगर आपने अल्फाज का हक बिल्कुल अदा न किया। तो अल्फाज को समझ लीजिए कि ये है, और अब देखिए उस पस मंजर में था क्या जिस पर कि ये तबसरा हो रहा है। हालात इंतहाई मायूस कुन। सन 11-12 को अपने जेहन में लाइए, सन 10-11-12, सन 10 में हुजूर मक्के से मायूस हो चुके थे बिल्कुल, कि अब यहां यूं समझिए कि दूध बिलोया जा चुका, मक्खन निकल चुका, अब यहां कोई नहीं जो मेरा साथ देने वाला हो। इसीलिए आपने सन 10 को, जिसे आमुल हुज़्न आपने कहा, इंतहाई रंज और गम का साल,
حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک گھر میں تسلی دینے والی رفیقہ حیات تھی، اس کو بھی اللہ نے بلا لیا، اور ایک برادری کی سطح پر پشت پناہی کرنے والا شخص تھا، اس کو بھی بلاوا آ گیا۔ اب نہ گھر میں کوئی تسلی دینے والا موجود، نہ باہر کوئی خاندانی سطح پر کوئی ہے کہ جو کچھ سہارا دینے والا ہو۔ مایوس ہو کر آپ نے طائف کا رخ کیا، اور وہاں جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم۔ وہاں تو پتھروں کی وہ بوچھار ہوئی ہے جو مکے میں تو کبھی ہوئی بھی نہیں۔ جس طریقے سے وہاں لہو لہان ہوئے اس طرح کی گستاخی مکے والوں نے کبھی نہیں کی۔ وہ انفرادی تھی، ابو جہل کا کوئی عمل، عقبہ ابن ابی معیط کا کوئی معاملہ، اور یہاں تو پوری بستی اور اس کے جو گنڈے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ بوچھار ہو رہی ہے پتھروں کی، لہو لہان ہو گیا جس میں مبارک، اور کوئی نہیں جو بات سننے کے لیے تیار ہو۔ ان حالات میں سوچئے اللہ کا رسول اس درجے سخت صورتحال سے دو چار ہے، وہ اپنی سی جیس جو بھی کوشش بنا سکتی ہے کر رہا ہے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اس سے بات کرے اس سے بات کرے، شاید کہ یہ سن لے، شاید کہ وہ مان لے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ان حالات میں ضرورت ہے کہ کوئی ذی حیثیت، کوئی ذی وجاہت افراد ہو جو کچھ ساتھ دے تو دست و بازو بنے معاشرے میں، جن کا وزن محسوس کیا جاتا ہو۔ اسی لیے ایک وقت میں حضور نے دعا کی تھی کہ پروردگار عمر ابن الحشام یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما لے۔ وہ ابو جہل معاشرے کا ایک بڑا چودھری، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بھی اللہ نے وہ وجاہت ذاتی بھی دی تھی اور معاشرتی حیثیت دی تھی۔ ان دو میں سے ایک کو تو ضرور اسلام کی توفیق دے دے تاکہ وہ دست و بازو بنے، تاکہ وہ میرے ساتھی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے لیے اس دعوت کو قبول کر لیا، دعا کو قبول کر لیا۔ اب یہاں بھی صورتحال یہی تھی کہ ادھر ادھر کوئی کوشش، کہیں یہ بات مان لے وہ بات مان لے۔ بالکل اسی دور کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، وہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ یہ نہ کیجیے۔ آپ کی پریشانی اپنی جگہ، آپ کی الجھن اپنی جگہ، حالات کی ناموافقت اپنی جگہ، نامساعدت اپنی جگہ، مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے اپنی جگہ، لیکن آپ کا طرز عمل اس وقت بھی آپ ڈٹے رہیے۔ کس پر ڈٹے رہیے؟ آپ کے لیے اصل جائے پناہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا سہارا لیجیے۔ نامساعد حالات میں آپ کے لیے قوت کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے اس سورہ بنی اسرائیل میں جو یہ الفاظ آئے، اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس قرآن کو تھامیے، یہ مضبوط رسی، یہ حبل اللہ ہے، یہ سہارا ہے۔ قرآن مجید سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہی ہوا تکرار پر تکرار آ رہا ہے اس حکم کا۔ چنانچہ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں یہی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تو نماز بھی ذکر اللہ ہے، اور قرآن مجسم ذکر ہے، سرتاپا ذکر ہے، اس لیے کہ یہی لفظ قرآن نے اپنے لیے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے جب حفاظت لی ہے قرآن کی تو فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لہذا آپ حالات کی نامساعدت، ناموافقت، مایوس کن صورتحال جو سامنے آ رہی ہے اس سے بددل نہ ہو، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی کوشش نہ کیجیے، رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ یہ امتحان کی گھڑیاں جیسی کچھ ہے بیتیں گی۔ آپ کی بھی یہاں پر صبر و ثبات کی پوری آزمائش ہو رہی ہے، اور تمام مسلمانوں کے صبر و ثبات کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ان بھٹیوں میں سے گزارنا حکمت خداوندی میں ہے کہ گزارا جائے، تاکہ یہ کچے پکے نہ ہوں۔ جب وقت آئے کہ ایک حکومت اور مملکت کا بوجھ ان کے کانوں پر آئے تو یہ وہ اینٹیں ثابت ہوں جو بھٹیوں میں پک چکی تھیں، جن پر سرد و گرم آ چکا تھا، جو سخت قسم کے حالات سے گزر چکے تھے۔ جو فرق ہمیں نظر آتا ہے، ہم نے ملک حاصل کر لیا اور ہم فخر میں رہے کہ ہم تو ڈرائنگ روموں سے نکلے اور حکومت کے ایوان میں پہنچ گئے، ہم نے جیلیں نہیں دیکھی،
ہم نے مارے نہیں کھائی، ہم پر تشدد نہیں ہوئے، حالانکہ یہی تھی وہ کمزوری جو ظاہر ہو گئی کہ وہ کچی اینٹیں تھی، وہ پھر کسی تعمیر میں لگ نہ سکی، ان کی بنیاد پر کوئی پختہ تعمیر ممکن نہیں۔ ہندوستان میں جو کچھ استحکام رہا ہے، ایک پارٹی اس وقت سے یہاں تک چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ وہاں ایک نیوکلیس تھا ان لوگوں کا جنہوں نے مارے کھائی تھی، جنہوں نے جیلیں دیکھی تھی، جن کے منہ پر توبڑے باندھے گئے تھے گندگیوں کے اور نجاستوں کے، اور جنہوں نے ہر طرح کے حالات میں اپنے عزم کا، اپنی عزیمت کا، اپنے خلوص اور اخلاص کا ثبوت فراہم کیا تھا۔ ہمارے پاس بدقسمتی سے جو قیادت ہمیں ملی تھی، اس کا حال یہ ہے کہ اس نے کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی۔ اکثر و بیشتر وہ ہے کہ جو ڈرائنگ روموں سے آراستہ اور پیراستہ ڈرائنگ روموں سے نکلے اور ایوان حکومت میں آ کر بیٹھ گئے، نتیجہ یہ کہ کچی اینٹیں ثابت ہوئی۔ تو اے نبی، یہ نامساعدت یہ بھی ہماری حکمت بالغہ میں، ہم ان اینٹوں کو پکا رہے ہیں اور ان بھٹیوں میں سے گزار رہے ہیں تاکہ یہ سرے خالص بن کر نکلے۔ کسی میں اگر کوئی میل کچیل کہیں ہے، کوئی ضعف، کوئی کمزوری، تو ان بھٹیوں میں سے وہ سارا میل کچیل دور ہو جائے۔ یہ تو ہماری حکمت ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اگر خدا نہ خواستہ آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ دور جو ہے مختصر ہو جائے، سختیاں بہت ہو گئی ہیں، کچھ آسانیاں ہو جائے، تو اللہ کی حکمت میں جو جس چیز کا وقت معین ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے سوا جائے پناہ کہیں نہیں، یا یوں کہیے کہ اس قرآن کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ یہ کلام اللہ ہے جس کو حضور نے خود فرمایا مسلمانوں سے کہ فَاسْتَبْشِرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، یہ قرآن وہ رسی ہے، خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوشیاں مناؤ کہ یہ قرآن وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس اس کو مضبوطی سے تھامو۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور ان کی رفاقت کو غنیمت سمجھیے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہو، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہو، یہ خباب بن الارت ہو، یہ بلال ہو، یہ آل یاسر کا میں وہ عمار ابن یاسر ہو، اس لیے کہ والدین تو ان کے شہید کر دیے گئے تھے ابتدا میں، عمار ابن یاسر ہے، اب یہ حضرت بلال ہے، یہ ابو فقیہ ہے، یہ غلام ہے، یہ درویش ہے، ان کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں، یہ اصحاب کہف کی طرح پر ہے کہ جن کا کوئی پرسان حال اور کوئی دنیاوی سہارا نہیں رہا، لیکن یہ اللہ کا عطیہ ہے آپ کو۔ یہی ہے اللہ نے جن کو پسند کر لیا اور چن لیا آپ کی رفاقت کے لیے، یہی ہے کہ جو اللہ نے جن کو پسند کیا ہے کہ وہ آپ کے دست و بازو بنے، تو ان کو غنیمت سمجھیے، ان کی رفاقت اور معیت کو غنیمت سمجھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہیں ہٹا کر وہ ابو لہب اور ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں۔ مبادا کوئی سوچنے والا یہ سوچے اور کوئی نتیجہ نکالنے والا یہ نتیجہ نکال لے کہ آپ بھی ترید زینت الحیات الدنیا، شاید یہ دنیا کی زیبائش اور آرائش اور اس کی یہ زینتیں اور رونقیں جو ہے یہ شاید آپ کی نگاہ میں بھی کھپ گئی ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس میں اشارہ کیا گیا ہے اسی دور میں کچھ مصالحانہ کوششیں بھی ہوئی، کفار بھی اپنی جگہ نوٹ کر چکے تھے کہ حضور اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم نے آزما لیا ہر دور سے، ہم نے تشدد کر کے دیکھ لیا، ایک کو ہم واپس نہیں لا سکے، لہذا وہ اپنی جگہ ہار مانے بیٹھے تھے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کچھ ناک تو رہنی چاہیے، کوئی مصالحت کر لیجئے، کچھ اپنی منوا لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیں، کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ تھوڑا بہت ایسا ہونا چاہیے جس کا ذکر آیا ہے سورہ نون میں کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے ہوں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائے۔ زور ان کا بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ دیکھ چکے کہ نہ ہمارے پیسے میں کوئی کے ذریعے سے ہم کسی کو خرید سکے، نہ ہمارے دباؤ اور تشدد کا کوئی نتیجہ نکلا،
تو اندر سے وہ بھی کھوکھلے ہیں. آپ ذرا ڈھیلے پڑیں گے وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. ودو لو تدہنوا فیدہنون ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلک زنیم ام کان ذا مال وبنین. یہ اولاد والے اور مالوں والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ دام بچھائیں, یہ دام ہم رنگ زمین. اس دھوکے میں نہ آ جائیے, کہیں مصالحت کی کوئی بات ان سے نہ کر بیٹھیے, کہیں یہ کہ اپنے موقف سے سرے منہ قدم نہ آپ کا پیچھے ہٹ جائے. ڈٹے رہیں, کھڑے رہیں. وہ اصحاب کہف کھڑے رہے, ڈٹے رہے. اللہ نے راستہ کھول دیا. وہ 300 برس کا کہف ہو, یہاں آپ کے لیے شاید کوئی 3 رات کا کہف ہے کہ جو آنے والا ہے. مدینے سے راستے کھلتے چلے جائیں گے, ابھی آپ کے لیے کشادہ کر دی جائیں گی راہیں, لیکن یہ ہے کہ اس دار میں ہم رنگ زمین میں نہ آئیے. یہ مصالحتیں اور مفاہمتیں یہ ان کا دوسرا وار ہے جو یہ آپ پر کر رہے ہیں. یہ جو آیات ہیں بڑی اہم ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ پورا تاریخی پس منظر, 2 نظریات کا ٹکراؤ, 2 قوتوں کا باہم تصادم, ان کی وہ ایک ایسی فیصلہ کن حالت کہ جس میں اب نظر نہیں آ رہا کہ راستہ کہاں سے نکلے گا. ادھر سے وہ بھی ڈھیلے پڑ چکے ہیں, بظاہر اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی مفاہمت ہو جائے. یہ جھگڑا جو ہو رہا ہے گھر گھر میں, باپ بیٹے سے جدا ہو گیا, بھائی بھائی سے جدا ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ادھر سے بربنائے طبع بشری امکان ہوتا ہے کہ کہیں ان کی بھی ہمت جواب نہ دے جائے اور یہ بھی کہیں کسی مصالحت کے فریب میں نہ آ جائے. اس پوری صورتحال کو چشم تصور سے دیکھیے تو پھر ان آیات کا ایک ایک لفظ بولتا ہوا محسوس ہوگا کہ یہ واقعی وہ ہیومن سچویشنز ہیں, یہ حالات ہیں کہ جو انسانیت کے مختلف ادوار میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے. جب بھی کوئی دعوت انقلابی ابھرے گی اسی طرح کے حالات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. اور وہاں ذرا مار کھا جائے, کوئی اجلت پسندی کا فریب, کوئی جلدی سے شارٹ کٹ نکالے اور پہنچے, کہیں کسی مصالحت سے کسی متحدہ محاذ سے بات بن جائے, یہ بننے والی باتیں نہیں ہیں جب تک کہ آپ ڈٹے نہ رہیں اپنے موقف پر اور اپنی دعوت کی فیس ویلیو پر قبول نہ کریں جس کا بھی تعاون آپ کو قبول کرنا ہو. جب تک کہ یہ صبر اور ثبات اور استقامت اور حالات کی نامساعدت کے باوجود کھڑے رہنے کا معاملہ نہیں ہوگا, کوئی تحریک کوئی دعوت جو ہے وہ کامیابی کے مراحل تک نہیں پہنچ سکتی. بس اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, پھر آگے چلیں گے کہ ان کا سب سے زیادہ زور جو تھا وہ اسی قرآن کے خلاف تھا کہ یہ قرآن بہت ریجڈ ہے, اس میں کہیں لچک نہیں, یہ کوئی مفاہمت والا کوئی سرے سے کوئی امکان ہی نہیں چھوڑتا. اس نے ایسا کیٹیگوریکل ڈینائل کیا ہے ہمارے معبودوں کا, ہمارے نظریات کا. اب مفاہمت ہو تو کیسے ہو؟ لہذا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کل ختم ہو جائے, جھگڑا ختم ہو جائے, لیکن ذرا آپ قرآن کوئی اور لائیے یا اس میں تھوڑی بہت ترمیم کیجئے, بدلیے اس کو, اس لیے کہ یہ بہت ریجڈ ہے. آخر مفاہمت اس کے تو معنی یہ ہے کہ کچھ دو کچھ لو, کچھ منواؤ کچھ مانو, تو مفاہمت تو ہوگی تو اس بنیاد پر ہوگی. یہ قرآن جو ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لہذا یا تو اس میں کوئی لچک پیدا کرو, اس میں تبدیلی پیدا کرو, یا اس قرآن کو گھر رکھو, کوئی اور قرآن لے کر آؤ, اس کو پیش کرو. اب ذرا دیکھیے یہ وہ مضمون ہے جو سابقہ صورتوں میں کس قدر تکرار کے ساتھ آیا. سورہ یونس کی نظرات کے پاس مصحف موجود ہے, وہ کھول لیں. سورہ یونس کی 15ویں آیت ہے, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہ جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے, وہ اصل معاملہ تو وہی ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا, یقین آخرت کا وہ فیصلہ کن ہو. جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں, ایتے بے قرآن ان غیر ہذا, کوئی اور قرآن لے کے آئیے. یہ قرآن جو ہے یہ ناقابل قبول ہے, یہ بڑا ریجڈ ہے, بڑی اس میں سختی ہے, قطعاً اس میں مفاہمت کی کوئی گنجائش ہی نہیں. آؤ بدل ہو, اسی کو رکھنا ہے تو ذرا ترمیم کیجئے, تبدیلی کیجئے اس میں, تب تو ہمارے اور آپ کے مابین اختلافات کی خلیج جو ہے اس کو پاٹنے کی کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے. تو ایتے بے قرآن ان غیر ہذا او بدل ہو, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہہ دیجئے کہ میرے لیے کہاں ممکن ہے کہ میں اس میں اپنی خواہش نفس سے کوئی ترمیم کر دوں.
میں تو خود پابند ہوں اس کا کہ جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، اور مجھے خوف ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر اس قرآن میں ایک شوشہ بھی میں نے بدل دیا تو میں تو ڈرتا ہوں اس عذاب یوم عظیم سے کہ اس عذاب کی گرفت میں میں آ جاؤں گا۔ تو یہ میرے لیے ممکن نہیں، اس لیے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہی نہیں، میں نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے، کلام تو اللہ کا ہے، میں تو اس کا پہنچا دینے والا ہوں، اور میں خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے تو میں پہلے اس کا پابند ہوں۔ انا اول المسلمین انا اول المؤمنین، جو کچھ نازل ہوا ہے سب سے پہلے تو میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور سب سے پہلے میں نے سر اطاعت اپنا خم کیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میں اس میں کوئی ترمیم کر دوں؟ پھر یہی مضمون دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں ذرا رنگ جو ہے دوسرا ہے، وہاں رنگ جو ہے وہ کچھ عتاب کا انداز دیے ہوئے جس طرح سورہ کہف کا ہے، اس لیے کہ یہ تو دونوں جڑواں بہنیں ہیں، دونوں صورتیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف، لہذا یہاں جو رنگ ہے وہ وہی ہے جو ہم ان آیات میں پڑھ رہے ہیں سورہ کہف کی۔ فرمایا، یہ آیت نمبر 73 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس سے کہ جو وحی کیا ہم نے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ تو چاہتے ہیں نبی کہ آپ کو بچلا دے، فتنے میں ڈال دے اس چیز کی جانب سے کہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ افترا کر کے ہماری طرف کوئی دوسری چیز منسوب کر دیں، کوئی اور بات کہہ دیں، افترا کریں ہم پر، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا، تاکہ افترا کرے تو ہم پر، غیرہو، اس کے سوا کوئی شے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ سارا جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا تو قرآن کا ہے، جھگڑا محمد سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، نہ زن کا، نہ زر کا، نہ زمین کا، کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا تھا تو قرآن کا، اس کی دعوت توحید کا، اس کے اصولوں کا جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے۔ تو قرآن بدل دو، اذا لاتخذوک خلیلا، تب وہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ آگے پڑھیے آیت، لرزا دینے والی آیت، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے نبی اگر کہیں ہم نے آپ کو جمع نہ دیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو ممکن تھا کہ آپ کے اندر کوئی جھکاؤ ان کی طرف پیدا ہو جاتا، اس لیے کہ حالات ایسے سخت ہیں، وہ بڑے سے بڑے لوہے کو موم بنا دینے والے حالات، اس کے اندر وہ لچک پیدا کر دینے والے حالات۔ تو آپ بشر ہیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، قل انما انا بشر مثلكم، تو طبع بشری تو ہے نا ساتھ موجود۔ اگر ہم آپ کو جمع نہ دیتے، اگر ہم آپ کے پائے استقامت کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا نہ رکھتے، اگر اس میں کہیں تزلزل پیدا ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا، اگر ہماری طرف سے یہ تثبیت نہ ہوتی اور یہ آپ کے لیے جمعیت خاطر کا اہتمام ہم نہ کر دیتے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور پڑھیے، مضمون سخت سے سخت ہو رہا، إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور اگر بفرض محال یہ بات ہو جاتی، آپ ان کے اس مطالبے کے ساتھ کچھ نرمی کی روش اختیار کر لیتے، ہمارے قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی چھپا لیتے یا کوئی غلط شے لا کر شامل کر دیتے، تو معلوم ہے کیا ہوتا؟ اس صورت میں آپ کو چکھنا پڑتا دوہرا عذاب دنیا کا، وضعف الممات، اور دوہرا عذاب آخرت کا، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ ہے وہ سختی، یہ ہے وہ غیظ و غضب، وہ جو آخری پارے میں بھی آیا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر کہیں انہوں نے کوئی بات خود کہہ کر ہماری طرف جڑ دی ہوتی تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے اور ان کی گردن مار دیتے، اور کوئی تم میں سے نہ ہوتا کوئی ان کا پشت پناہ اور ساتھی کہ جو اللہ کے غیظ و غضب سے انہیں بچا لیتا۔ یہ ہے قرآن مجید کا انداز۔ یہاں چونکہ فرمایا گیا، ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ قرآن سے بچلاؤ، اس میں تغیر و تبدل کراؤ، اس کی بے لچک جو ایک موقف ہے اس میں لچک پیدا کرواؤ،
لہذا یہاں حضور کو جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ یہ کہ اور مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. یہ جس رسی سے آپ کو ہٹا دینا چاہتے ہیں وہی تو آپ کے لیے اصل منبع قوت ہے. اسی میں صبر و ثبات اور استقامت کا راز مضمر ہے. اسی کو مضبوطی سے تھامے رہیے. کامیابی اسی میں پوشیدہ ہے. پڑھتے رہیے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے. اس کے فیصلوں کا بدلنے والا کوئی نہیں. اس کے کلمات اٹل ہیں, غیر مبدل ہیں, اور آپ اپنے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے. کوئی دنیاوی سہارا نہیں ہے جو اس کا قائم مقام بن سکے. اور غنیمت سمجھیے ان کی رفاقت کو. وہ درویش ہیں, ان کی دنیاوی حیثیت کچھ نہیں. ان کی طرف سے نگاہوں کو ہٹا کر ان زرداروں اور سرمایہ داروں کی طرف التفات نہ فرمائیے. مبادا کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ بھی اس دنیا کی ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو گئے ہیں, اور اپنے آپ اور ان لوگوں کے کہنے میں نہ آئیے, ان کے دامے ہم رنگے زمین میں کبھی نہ گرفتار ہو کہ جو مصالحت کی چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اب فرمایا آخر میں, اب یہ آخر ہے, صرف ترجمہ ہی کرنے کی حاجت ہوگی. دو ٹوک بات کہیے. میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں, جو چاہے قبول کرے, جو چاہے رد کر دے. میں اس میں کوئی کمی بیشی کرنے والا نہیں, اور ہم اللہ کے دین کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی ابو جہل ہے تو ہوا کرے, وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے کے مانند گرا ہوا نظر آئے گا میدان بدر میں. بڑے سے بڑا چودھری ہوا کرے عتبہ ابن ربیعہ, آج اس کی بڑی شان و شوکت ہے اور خدمت و حشمت ہے, اور کل وہی ہوگا جو حمزہ ابن عبد المطلب کی تلوار سے دو ٹکڑے ہو کر میدان بدر میں گرے گا. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یہ اللہ کی طرف سے حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی. جسے اپنا خیر مطلوب ہے وہ اسے قبول کرے, اور قبول کرے تو کل کے کل کو قبول کرے, اور جسے اس کو رد کرنا ہے وہ رد کر دے. اللہ کی حکومت اور مملکت میں اس سے کوئی کمی نہیں آ جائے گی. یہ مضمون ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اور کہہ دو ڈنکے کی چوٹ, الحق من ربکم, یعنی ھذا هو الحق من ربکم. یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے. دو باتیں کہی گئی. ایک تو یہ کہ الحق ہے, اس کے اندر باطل کا کوئی امکان ہی نہیں. یہ ترمیم اور حق و اضافے کو قبول ہی نہیں کر سکتا. یہ ایک کل ہے, ایک وحدت ہے جس کے اندر کوئی قطع و برید کرنا ممکن نہیں. قل الحق, اور دوسری بات یہ میری طرف سے نہیں ہے. میرا نظریہ ہو تو میں کم و بیشی کر لوں. آج میرے نظریات کچھ ہوں, کل کو کچھ اور ہو جائیں گے. آج ایک اصول بیان کروں گا, کل خود اسے توڑوں گا. اگر تو میری بات ہو تو کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن قل الحق من ربکم, یہ الحق ہے اور تمہارے رب کی جانب سے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کے روش اختیار کرے. نقل عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان هذه الصيغه تهديد ووعيد وليست بتخيير. امام راضی نے نقل کیا حضرت علی کی اس رائے کو رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جو کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, یہ نہیں ہے کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہو اور نتیجہ دونوں صورتوں میں برابر رہے کہ جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے نہ لائے. نہیں, اس میں بڑی دھمکی ہے, وعید ہے. یہ تہدید اور وعید کی آیت ہے کہ جو چاہے ایمان لائے وہ اپنے خیر کے لیے ایمان لائے. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ومن ان اللہ لغنی عن العالمین. اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو اپنے لیے, ایمان لاتا ہے تو اپنے لیے, نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے, خیر کا کوئی کام کرتا ہے, انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے تو اپنے لیے. اللہ محتاج نہیں ہے, وہ غنی ہے عالمین سے. تو فرمایا اس کے اندر بڑی وعید ہے. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اس کی ہمیں پرواہ نہیں. 950 برس تک بھی اللہ کا ایک رسول دعوت دیتا رہے. وہ اس وجہ سے کہ قوم قبول نہیں کر رہی اپنے موقف میں ترمیم نہیں کرے گا کہ کوئی ایسی بات کہو جسے قوم قبول کر لے. اور آج اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آج جو سیاسی موقف اختیار کیے ہوئے ہیں انہیں سب سے بڑھ کر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے. یہ نعرہ اس نے قبول کر لیا, چلو تم بھی وہی نعرہ لگاؤ. یہ روٹی کپڑے مکان کے نعرے پر ایک پارٹی کو لے آئی اوپر, تم بھی نعرے لگاؤ شاید کہ تمہیں بھی لے آئے. اور یہ تو درود کی مجلسیں ضرور کرے گی, کھڑی ضرور ہوگی, تم بھی کھڑے ہو جاؤ تاکہ ووٹ تو ملے.
اور ان کے ہاتھوں کسی کو اپنا اسلام ثابت کرنا ہو تو جب تک وہ مزاروں پر چادریں نہ چڑھائے وہ مسلمان مانیں گے نہیں، لہذا چلو تم بھی چڑھاؤ۔ اگر تو عوام کے پیچھے چلنا ہو تو ٹھیک ہے، پھر اسلام کو چھوڑیے، اور اگر اسلام پر کھڑے رہنا ہے تو اچھی طرح سمجھ لیجئے ان کو اکثر من فی الارض، اگر ان کے پیچھے چلو گے تو یہ ہر وادی میں لے کر جائیں گے، ہر گمراہی کے اندر، ہر بھٹکی ہوئی راہ کے اوپر بھٹکا کر چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ تو ان کی پسند اور ناپسند اگر اصول بن جائے تو پھر آپ اپنے کسی اصول پر کاربند نہیں رہ سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، 950 برس تک دعوت دی جائے، کوئی ایک نہ مانے، تب بھی اپنے موقف میں لچک پیدا نہیں کی جائے، بات وہی کہی جائے گی کہ جو حق ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی کمی بیشی کرنے والا میں نہیں۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، اب آیا وہ غیظ اور غضب، وہ وعید اور تہدید، یہ نہیں کہ اگر نہ ایمان لاؤ تو کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ انا اعتدنا، ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی، آگ بھی وہ کہ احاطہ بہم سرادقھا، اس کے شعلے قناتوں کی شکل میں ان کا احاطہ کر لیں گے یا کیے ہوئے ہیں، یہ دونوں مفہوم لیے گئے ہیں کہ یہ کفار کا احاطہ وہ آگ کر چکی ہے، نظر نہیں آ رہی ابھی، یہ کوئی دن کی بات ہے، چند سال کی بات کہی ہے کہ اس کے بعد میدان بدر میں فیصلے ہوئے اور ابو جہل کے ساتھ جو ہوا، جب وہ گرا ہے اور اس کی گردن کٹی ہے، حضور جب آئے ہیں اس کی لاش پر اور آپ نے اس پر اپنا پائے مبارک رکھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ فرعون ہے اس امت کا، اس قوم کا، اس کے بعد جو کچھ بیتی ہوگی اس پر، فرعون ھذہ الامت پر، اس عالم برزخ میں اس کا اندازہ کیجئے۔ احاطہ بہم سرادقھا، وہ آگ اس کی قناتیں جو ہیں ان کو گھیرے میں لے چکی ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ کوئی دن کی بات ہے کہ وہ فیصلے اب واقعتاً عالم واقعہ میں نفاذ پا جانے والے ہیں۔ ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ، اور جب یہ فریاد کریں گے اور پانی مانگیں گے اس جہنم کی تپش میں، جب ان کی زبانیں باہر رکھیں گی اور یہ فریادیں کریں گے اور پانی مانگیں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی اس پانی سے، اس مشروب سے جو تانبا، پگھلا ہوا تانبا، وہ اتنا گرم کہ جو بھون کر رکھ دے گا ان کے چہروں کو۔ یشوی الوجوہ، یہ جو لفظ آیا ہے، شوا یشوی، کسی چیز کو بھون دینا، مشوا کا لفظ آتا ہے آج کل، یہ ان چیزوں کے لیے روسٹ کر دینے کے لیے، تو یہ لفظ عربی میں، آج جدید عربی میں بہت مستعمل ہے۔ یشوی الوجوہ، وہ ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ بئس الشراب، کیا ہی برا ہوگا وہ مشروب جو انہیں ملے گا، وساءت مرتفقا، اور کتنی بری ہوگی وہ نرمی جو ان کے نصیب میں آئے گی۔ مرتفقہ یہ وہی ہے، شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ارتفاقات، رفق کا لفظ اور مرفقہ کا لفظ آ چکا ہے، نرمی پیدا کرنے والی شے۔ معلوم یہ کہ اگر وہ سختیوں سے تنگ آ کر پانی مانگیں گے تو اس سختی سے نرمی جو ان کو دی جائے گی وہ کتنی سخت ہوگی، اس کا تصور کر لو کہ ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ یہ وہی انداز ہے جو کہیں جہنم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہی تمہارا اوڑھنا بچھونا ہے، ہی مولاکم، اب یہی تمہاری پشت پناہ ہے، ہمدرد ہے، کوئی دکھ درد کہنا ہے تو اسی آگ سے کہو، یہی ہے، کوئی اور تمہاری فریاد کا سننے والا نہیں۔ تو سات مرتفقہ، اس کے برعکس جیسا کہ قرآن کا اسلوب ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب بھی اہل جہنم کا نقشہ کھینچا جائے گا اہل جنت کی، ان کے روح و ریحان و جنت و نعیم کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈٹے رہے اپنے ایمان پر، اور عمل صالح ان کی زندگیوں میں ایمان کا ظہور ہوا عملی اعتبار سے، عمل صالح کی صورت میں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ضائع کرنے والے نہیں ہیں کسی بھی اچھے عمل کرنے والے کے اجر کو، جس نے بھی جو عمل کیا ہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہم اس کی قدردانی کرنے والے ہیں۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے وہ باغات ہیں، رہنے کے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اس میں ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے۔ اسورہ اور اساور دونوں جمع آتی ہے سوار کی، جسے کہتے ہیں کنگن، یہ بادشاہ جس طریقے سے کہ کنگن پہن کر بیٹھتے تھے، سونے کے کنگن پہنے ہوئے چڑھاؤ،
تو یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور وہ پہنیں گے کپڑے جو ہرے رنگ کے ہوں گے اور گاڑھے ریشم کے بھی ہوں گے اور باریک ریشم کے بھی ہوں گے۔ فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے اونچے ان کے لیے وہ فراہم کیے جائیں گے تخت جن پر کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، علی الارائک، ٹیک لگائے ہوئے، متکئین، نعم الثواب، بہترین ہے بدلہ، کیا ہی اچھا ہے اجر جو اللہ کی طرف سے انہیں ملے گا، وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی اچھی ہے وہ مرتفقہ، وہ ارتفاقی کیفیت جو انہیں میسر آئے گی، کیسی نرمی اور کیسا آرام، فراح و ریحان و جنت النعیم، یہ ان کا مقدر بننے والا ہے۔ تو یہ جو چوتھا رکوع تھا اس سورہ مبارکہ کا، اس سورہ مبارکہ کے عمود کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس میں اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ایک انتہائی مایوس کن ماحول میں جو اندیشے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں سے کوئی غلط بات آ سکتی ہے، کوئی مصالحت کا جذبہ، کوئی بڑے لوگوں کی طرف التفات، کوئی ان لوگوں سے کہ جو اپنے ہی گھر کے ہیں، اپنے ہی ہیں درویش، ان سے کوئی عدم التفات کی روش، یہ مختلف جو صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں ان سب سے متنبع کر دیا گیا۔ اور وہ جو ایک دور میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ زینت الحیات الدنیا، یہاں سے وہ یہ پورا کا پورا رکوع جو ہے وہ اس کے ساتھ مربوط ہو گیا ہے، پرویا ہوا ہے اس دور میں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا اترید زینۃ الحیات الدنیا۔ یہ ہے در حقیقت وہ رب کہ جس میں اگر آپ غور کریں گے تو سب جڑے ہوئے ہیں۔ ظاہری حالات سے دھوکہ نہ کھاؤ، اصحاب کہف کے لیے اللہ نے شکل پیدا کر دی، تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر صورت پیدا کر دے گا۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ ضرورت ہے صبر کی، ثبات کی، استقلال کی، پوری پامردی کے ساتھ ڈٹے رہنے کی، جو بات حق ہے اس پر جمے رہو اور اسی کی دعوت دیتے رہو، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔